سنو بنت ہوا، تمہارا حجاب ایسا پروقار ہونا چاہیے کہ لوگ خود بخود تمہارا احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں، نہ کہ دیدار کرنے پر۔ وہ کہتی ہے کہ برے ماحول اور معاشرے کی وجہ سے دین پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اسے کہیں، کیا تمہارا ماحول حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماحول سے زیادہ برا ہے جس کا شور فرعون تھا؟ کیا تمہارے عذر ان کی آزمائشوں سے زیادہ شدید ہیں؟ ترقی یافتہ عورت سمجھتی ہے کہ یہ بے پردگی آزادی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ اپنا حفاظتی سامان کھو چکی ہے۔ دل مردہ ہونا اور دل زندہ ہونا ایک حقیقت ہے، بس جس دم دل مردہ محسوس کرو اس کو بس فرض کی پابندی کرواؤ۔ ہاں، جب اس زندگی اوت کر آئے تو اسے نوافل میں ترقی کرواؤ۔ میری بہن، تیرا برقع تیرے لیے قید خانہ نہیں، تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیری حیات کا پہرا ہے۔ تحقیر کرو تم عورت کی، پھر ناچ کے بولو آزادی، چادر کو تم پامال کرو، دیوار پہ لکھو آزادی۔ تم عزت، عصمت، غیرت، مفہوم بدل دو شہرت سے، سڑکوں پر جا کر راج کرو اور زور سے چیخو آزادی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حرص سے کچھ روزی نہیں بڑھتی مگر آدمی کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ 4 سال کے بچے کو صبح 7 بجے اٹھا دیا جاتا ہے کہ اسکول جانا ہے، لیکن 15 سال کے جوان کو فجر کی نماز کے لیے نہیں جگا سکتے کہ ابھی بچہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دوران جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔